الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، شان اسلام چینل کے ماہ رمضان کی خصوصی نشریات بہر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج مہمان نعت-خواں اور مہمان حضرت مولانا حافظ احمد رضا المدنی دامت برکاتہ العالیہ بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عزیز ہم نعت خواں سے نعت بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ مہمان ائمہ کرام سے انشاءاللہ جنگ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ آج 17 رمضان المبارک جو اسلام کے اندر ایک عظیم معرکہ رونما ہوا، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ حضرت سے سنتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر جنگ بدر کے کیا احوال اور نکات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خواں کی طرف چلتے ہیں کہ وہ ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں، ہمارے لیے کیا وہ کلام لے کر آئیں۔ آئیے نعت خواں کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ ایسا کرے میرے کار آنکھوں میں، کچھ ایسا کرے میرے کار آنکھوں میں، کچھ ایسا کرے میرے رہے روح یار آنکھوں میں، بے شش رہے روح یار آنکھوں میں، انہیں تو کس تو کس یہ آنکھیں دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، نظر کے سمائے پھول جنت کے، نظر کے سمائے جنت کے، بس چونکہ مدینے کے خوابوں میں، بس چونکہ مدینے کے خوابوں میں،
نظر گنبد سا وہ نظر ہے گنبد ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی احسن انداز میں کلام سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید حسن اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح یہ نعت مصطفیٰ سنا کر عشق مصطفیٰ میں تڑپاتے رہیں اور اس عشق مصطفیٰ میں رلاتے رہیں۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جنگ بدر کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا حضرت مولانا حافظ احمد رضا المدنی دامت برکات العالیہ کا، کہ انہوں نے اپنا خصوصی وقت ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے شان اسلام چینل پہ تشریف لائے، اور ان سے چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جنگ بدر کے حوالے سے کون سی صورت میں کون سی آیات کس طرح کا بیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جنگ بدر کے حوالے سے سورہ آل عمران اور سورہ انفال کے اندر متعدد جگہ پر آیت مبارکہ جو ہے وہ جنگ بدر کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے تمہاری مدد کی بدر کے دن، اس حال میں فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ مزید فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم
شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں پر احسان کیا کہ جو جنگ بدر کا موقع تھا، اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، جو در حقیقت جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ مکے کی طرف سے یہ پتہ چلا کہ کفار جو ہے وہاں لشکر تیار کر بیٹھے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہی صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ان سے مشاورت فرمائی اس حوالے سے۔ اور تو صحابہ کرام کا بھی بڑا پرجوش انداز تھا، عشق بھرا انداز تھا۔ تو صحابہ کرام جو فوراً ہی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر حامی بھرتے ہوئے جو مہاجرین صحابہ کرام تھے، فوراً سے ہی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو آج ہم اپنی جان بھی آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جو انصاری صحابہ کرام تھے، ان کا بھی جذبہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں بھی کودنے کو تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جو ہے وہ جنگ کی تیاری فرمائی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہی بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ وانتم اذلہ سے کہ وہ بے سر و سامان تھے، بے سر و سامان تھے، اور یہ تیاری کر کے نہیں نکلے تھے۔ اس طرح ایک بندہ ہوتا ہے نا، کوئی سفر کے لیے نکل رہا ہوتا ہے تو اس جنگ کے لیے، تو اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کا ساز و سامان ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن کوئی ایسا ساز و سامان نہیں تھا، اور یہاں تک کہ چند گھوڑے اور کچھ جو ہے وہ ساز و سامان بھی اس طرح مکمل موجود نہیں تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مشاورت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر جو ہے وہ صحابہ کرام نے بڑے جوش و جذبے کا اظہار فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا، اور جو اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان کیا، جو 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے حافظ صاحب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 313 کی تعداد تھی۔ اچھا، ہمارے ہاں ناظرین کرام بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ صرف تعداد میں کم تھے۔ آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ ساز و سامان مطلب جنگی ساز و سامان کیا مطلب جو وقت جنگ میں ضرورت ہوتی تھی ہتھیاروں کی، تلواریں، تیر کمان، تو کیا یہ 313 افراد کے پاس یہ ساز و سامان بھی مکمل نہیں تھا؟ یہ مکمل نہیں تھا، یہاں تک کہ گھوڑے جو ہے وہ چند گھوڑے اور کچھ اللہ زیرہ وغیرہ ان کے پاس مسلمانوں کے پاس موجود تھا، کیونکہ مکمل ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی اس موقع پر مدد فرمائی۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اسی احسان کو بیان فرمایا کہ اللہ نے جو ہے وہ تمہاری بدر کے دن مدد کی۔ لیکن ناظرین کرام، یہ ہمارے حافظ صاحب بتا رہے ہیں قرآن کریم کی آیت سے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی مکمل نہیں تھا، یہاں تک کہ ہتھیار بھی مکمل نہیں تھے۔ اس دور میں جو سب سے بہترین جنگی ہتھیار جو مانے جاتے تھے وہ گھوڑے تھے، تو گھوڑوں کی تعداد بھی مکمل نہیں تھی۔ روایتوں کے مطابق 2 گھوڑے اور جو ہے چند اونٹ جو ہے وہ موجود تھے، اور باقی سارے پیادے یعنی پیدل چلنے والے موجود تھے، اور زرہ یعنی جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس مکمل نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اچھا، میں حافظ صاحب آپ کی توجہ اور آپ سے وضاحت طلب کرنا چاہوں گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر جو مدد کی گئی تھی وہ فرشتوں نے کی تھی۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اچھا نقطہ ہے، اس سے ایک ہمارا بہت ہی پیارا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر در حقیقت جو مدد ہوئی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے فرمائی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا کہ اللہ نے تمہاری بدر کے دن مدد فرمائی۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ والوں کی مدد ہوتی ہے، جو اللہ کے پیاروں کی مدد ہوتی ہے، وہ در حقیقت اللہ پاک کی ہی مدد ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام کا مدد کرنا، اولیاء العظام کا مدد کرنا، یہ شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ در حقیقت اللہ پاک کی ہی مدد ہوتی ہے۔ یہ اولیاء کرام کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا، اور یہاں فرشتوں کی تو خیر بات ہو ہی رہی ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، فرشتے بھی یقیناً اللہ والے ہیں، انبیاء کرام بھی اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی اللہ والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا مدد کرنا
گویا کہ اللہ کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنا اہم نقطہ ہمارے شان اسلام چینل کے ناظرین کو اس چینل کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ والوں کا مدد کرنا گویا کہ اللہ کا مدد کرنا ہے۔ اور اگر اللہ والا یا اللہ والے کوئی مدد کرتے بھی ہیں تو ان کی اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی عطا سے ہی اپنے دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو ہے وہ مخلوق کی مدد کرتے ہیں، مخلوق کو آسانی فراہم کرتے ہیں۔ میدان بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر اگر فرشتوں کا نازل ہونا، ان کا مدد کرنا تھا تو یہ اللہ کی عطا تھی، اللہ کی طرف سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر فرشتوں نے مدد کی تھی، لیکن فرشتوں کی مدد کرنے کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ ہم اپنے سلسلے میں مزید اس جنگ بدر کے حوالے سے نکات شامل کرتے ہیں۔ حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو فرشتوں کی مدد کرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو قرآن کریم نے اس کو کیسے بیان کیا ہے کہ فرشتوں نے کس طرح مدد کری، ان کا نازل ہونا کیسا تھا؟ قرآن میں کیا اس کا کوئی بیان موجود ہے؟ جی بالکل، تو ابھی میں نے رشتہ آیت مبارکہ بیان کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اسی کے فوراً بعد اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ فَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نازل ہونا، وہ کتنی تعداد میں نازل ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو صحابہ کرام کو کس طرح اس حوالے سے حوصلہ دے رہے ہیں، اس حوالے سے یہ بیان کیا گیا۔ تو آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کہ جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے؟ کیا چیز کافی نہیں ہے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب فرشتوں کو 3000 فرشتوں کو نازل کرے، 3000 فرشتوں کو اتارے مدد کے لیے، أَن يُمِدَّكُمْ، تمہاری مدد کے لیے؟ تو مزید فرمایا بلا ان تصبروا، بلکہ اگر تم صبر اختیار کر لو، وتتقوا، اور تقوی کو اختیار کر لو، ویأتوکم من فورہم، جب تم صبر کو اختیار کر لو، تقوی کو اختیار کر لو، پھر اس کے بعد کافر تم پر آ پڑیں، جنگ کے لیے حملہ کر دیں، ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ تو فرمایا تو اب کیا ہوگا؟ تو اب تمہارا رب جو ہے تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے مدد کرے گا، ایسے فرشتے جو ممتاز ہوں گے، جو نشان یافتہ ہوں گے۔ تو اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حوصلہ دے رہے ہیں، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب جو ہے تمہاری اس طرح مدد فرمائے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں اس آیت میں آپ نے جیسے ترجمہ میں بتایا کہ 3000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کر لو تو پھر تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے جو ہے نشان والے مخصوص انتخاب کیے ہوئے فرشتے جو ہے مدد کے لیے نازل کیے جائیں گے۔ تو یہ پہلے 3000 کا نازل ہونا، پھر 5000 کا نازل ہونا، یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ 5000 اور 3000 کے دونوں الگ الگ تعداد ہے یا مجموعی طور پر 5000 کی تعداد ہے؟ جی، یہ اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلے اللہ پاک نے 3000 کو نازل فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ جو 5000 کو بھی نازل فرمایا اللہ پاک۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ناظرین، اگر ہم ہر معاملے میں اگر اس آیت کو پیش نظر رکھیں، اور ویسے علماء کرام مفسرین کرام کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اگر صبر و تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر معاملے میں ایسے ہی غیبی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ میدان بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی گئی تھی۔ تو ہمیں ہر معاملے میں صبر و تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس جنگ بدر کے اندر ہمیں سب سے بڑی جو صحابہ کرام کی جو نظیر ملتی ہے، جو مثال ملتی ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر لبیک کہنا۔ آپ کے عشق میں بالکل فنا تھے صحابہ کرام، اور آپ عشق مصطفیٰ کی یوں کہہ لیں کہ اعلیٰ مثال اور اعلیٰ پیکر تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے، اور یوں کہہ لیں کہ تیار نہیں بلکہ لٹا دیا تھا۔ کہ دیکھیں جنگ بدر کے اندر
بلکہ میں آپ سے کہوں، جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اگر یہ آپس میں اس طرح کی بات کریں کہ باہر ہزاروں کا مجمع موجود ہے اور ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور چھری ہے اور چاقو ہے، باہر نکلو گے تو ہمیں مار دیں گے، تو ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہے گا کہ ہم اپنی جان کو بچائیں، کہ ہزاروں کے مجمع کے مقابلے میں جائیں گے اور ہمیں اگر وہ ہماری بات نہ سنیں، ہمیں نقصان پہنچا دیں، تو ہر بندہ محفوظ ہونے کے لیے جو ہے نا اپنے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ تو صحابہ کرام بھی اس وقت ایسے ہی حالات تھے کہ 313 کی تعداد اور کہاں ہزاروں کا لشکر، کہاں وہ ہتھیاروں سے لیس اور کہاں یہ بغیر ہتھیار کے، اور کھانے پینے کا سامان بھی مکمل نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق میں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام ویسے ہی کرتے چلے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تھا اور یہ صبر و توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ اچھا، میں جنگ بدر کے حوالے، کیونکہ اب ٹائم بھی ہمارا مختصر ہے اور ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے، میں حافظ صاحب سے ذرا یہ چیز بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیں کہ جنگ بدر جب شروع ہونی تھی تو اس سے پہلے کا معاملہ کیا تھا، اور جب جنگ بدر اختتام پذیر ہوئی تو اس کے بعد کا کیا معاملہ تھا، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں آپ۔ بالکل روایت میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب جنگ بدر سے پہلے جب یہ معرکہ وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر کے میدان کی طرف پہنچے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جنگ بدر کے میدان میں ایک آپ کے ہاتھ میں کھڑی تھی، اور آپ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، وہ نشان لگاتے جاتے اور کہتے جاتے فلاں کافر جو ہے یہاں مرے گا، فلاں جو ہے اس جگہ مرے گا، فلاں جو ہے وہ اس جگہ مرے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ اس طرح چھڑی سے جو ہے وہ اشارہ کیا تھا، نشان لگایا تھا، جب جنگ بدر کے بعد دیکھا گیا کہ جس جس جگہ پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نشان لگایا تھا اور جس جس کافر کا نام لیا تھا، وہ اسی جگہ پر اس کی لاش موجود سبحان تھی۔ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ برکت ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارا ایک بہت ہی پیارا جو ہے وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، جو کہ علم غیب کے حوالے سے ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک کی عطا سے علم غیب تھا۔ یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا یہ غیب کی بات ہے، جی بالکل۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معرکہ بدر رونما ہونے سے پہلے آپ نے بتا دیا کہ کافر اس جگہ پہ مرے گا، جی فلاں کافر اس جگہ مرے گا، ابو جہل اس جگہ مرے گا، تو یہ پہلے سے نشاندہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کر دی گئی تھی اور نشان لگا دیے گئے تھے۔ تو کیا بعد میں ویسے ہی مطلب معاملہ پیش آیا؟ اس کی جی وضاحت بالکل، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ جب جنگ بدر کا اختتام ہوا، وہ ختم ہوئی، تو اس کے بعد جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس جس جگہ نشان لگایا تھا اور جس کافر کا نام لیا تھا، تو وہ کافر جو ہے اسی طرف جو ہے اس کی لاش موجود۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اللہ پاک کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ علم غیب کو حاصل بھی تھا۔ جب یہ بھی وضاحت کریں اس میں کہ جنگ بدر کے اندر میں نے میدان کی زیارت کری ہے جنگ بدر کی، وہ ابھی بھی ناظرین ویسا ہی چٹیل میدان ہے، اگر آپ وہاں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمارے سب ناظرین کو اس مقدس جگہ کی، اس سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت، مدینے کی زیارت اور مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جنگ بدر کا جو میدان ہے نا، وہ آج بھی ویسے ہی چٹیل میدان ہے، یعنی اوبڑ کھابڑ ہے، اس میں ٹیلے بنے ہوئے ہیں، ریت کہیں بہت زیادہ ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج بھی پیدل چلنا بڑا ہی مشکل ترین معاملہ ہوتا ہے۔ خیر اس دور میں تو اور بھی حالات ناگفتہ بھی ہوں گے، اور زمین اور بھی زیادہ چٹیل ہوگی، اور پانی قریب میں موجود بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کے اندر کیا اس میدان کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جی اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جنگ بدر کے بعد جو ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب گھڑوں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، کفار کو، کافروں کو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو جو ہے وہ ایک نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ تو جب ان سے کلام کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، تو یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ زندہ لوگوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔
یعنی یہ ان کافروں کے لیے بتایا جا رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو کہ جاں بحق ہو جی چکے ہیں، جنگ میں قتل کیے جا چکے ہیں، ان کو ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا ہے، اور آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور پھر یہ کافروں کے لیے بات ہے تو پھر مسلمان کی کیا شان ہوگی؟ کیا شان ہوگی. بالکل. بندہ اگر ایک مومن صالح کو اگر پکارے، کسی نبی کو اگر پکارتا ہے، کسی اگر وہ ولی اللہ کو پکارتا ہے، اور تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سنتے بھی ہیں اور اس کی امداد بھی کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ آج کے ہمارے بہار رمضان کی خصوصی نشریات کے اندر جو یوم بدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، حافظ صاحب نے بہت اچھی معلومات فراہم کی، اور آخر میں جو انہوں نے ایک اہم مسئلہ جو بتایا وہ یہ کہ کفار کی لاشوں کو جب ایک گھڑے میں جمع کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کافروں سے کلام فرما رہے تھے، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ بھی سنتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جب کفار کے لاشیں جو ہے وہ زندوں کی بات سن سکتے ہیں تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کاملین اور اللہ کے نیک مقرب جو بندے ہوتے ہیں تو پھر وہ دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس جہان فانی سے پردہ فرمانے کے بعد وہ ہمارے کلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ جب کافروں کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ مرنے کے بعد کلام کو سن سکتے ہیں تو پھر انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی اور اولیاء اللہ کی کیا ہی شان ہوگی. تو اس یوم بدر کے حوالے سے ہمیں بے شمار نکات حاصل ہوئے ہیں. آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم نے سیکھا آج کہ جنگ بدر کے اندر ایک تعداد تو کم تھی، ساز و سامان بھی موجود نہیں تھا، لیکن صبر اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اور پھر صحابہ کرام کا عشق رسول مرحبا کہ تعداد کم تھی، ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کے حکم پر وہ اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. قرآن کریم کی آیات اس پر شاہد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. لیکن اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا جو ہے وہ انتخاب دیا کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی. تو گویا کہ آج کی نکات میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نیک بندوں کو مدد کرنا یہ اللہ کا ہی مدد کرنا کہلاتا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سلسلے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں سے کلام فرماتے ہیں، اور پھر آپ نے جنگ بدر سے پہلے، مارکہ بدر سے پہلے آپ نے کافروں کی نشاندہی کری کہ یہ اس جگہ پہ مرے گا، یہ اس جگہ پہ جو ہے ہلاک ہوگا. تو وہ کافر جس کی جہاں نشاندہی کی گئی تھی وہ اس سے جو ہے وہ ایک بالش بھی جو ہے وہ دور نہیں گرا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے غیب کا بھی علم حاصل ہے، کیونکہ کون کہاں مرے گا یہ غیب کی ہی تو بات ہے. یعنی ایک دن پہلے مارکہ رونما ہونے سے پہلے موت کی خبر دے دینا یہ غیب کا ہی تو علم ہے. یہ ساری چیزیں حافظ صاحب نے ہمیں آج کے پروگرام میں ہمیں قرآنی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں بتائی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اب چلتے ہیں ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، اور پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. دعا اور مناجات کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. آمین. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا عز و جل، تیری عطا ہے، تیرا کرم ہے مولا کریم. یقیناً تیرا ہی فضل ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان کا بابرکت اور بامکرم مہینہ مولا کریم عطا فرمایا ہے. مولا کریم یہ مہینہ تقریباً آدھا گزر چکا ہے. مولا کریم اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. آمین. مولا کریم اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما. مولا کریم اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں مولا کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما. مولا کریم اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی سب کی مغفرت فرما. مولا کریم خصوصاً ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. مولا کریم ہمارے مرحومین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم
ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آمین۔ مولا کریم اس ماہ رمضان کے صدقے، اس بابرکت گھڑیوں کے صدقے مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم جو اسپتالوں میں موجود ہیں مولا کریم علاج کے اسباب مہیا نہیں ہیں، مولا کریم کی غیب سے مدد فرما۔ آمین۔ مولا کریم علاج کے اسباب مہیا فرما۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ مولا کریم جو بے روزگار ہیں، کاروبار نہیں ہے، مولا کریم ان کے رزق، ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ مولا کریم جن کو تو نے روزگار کاروبار عطا فرمایا ہے ان کے رزق میں، کاروبار میں، دسترخوان میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ مولا کریم جو قرض تلے دبے ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم قرض کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں مولا کریم لیکن اتنے اسباب مہیا نہیں ہیں، ان کی بھی مدد فرما۔ مولا کریم جو ناچاکیوں کا شکار ہیں آپس میں محبتیں عطا فرما۔ مولا کریم جو اولاد کے متمنی ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے مولا کریم ان کی اولاد کو اپنے والدین کا تابع فرمان بنا، اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ مولا کریم ہم سب کو بھی اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو ہمارے بہن بھائی رشتے کے انتظار میں ہیں مولا کریم ان کو نیک صالح اور اچھے رشتے عطا فرما۔ مولا کریم ہماری تمام نیک دلی جائز خواہشات اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار پیارا پیارا کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم روضہ رسول پر مولا کریم کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جالیوں کے سامنے صلاۃ والسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری تمام نیک دلی جائز خواہشات اپنی پاک بارگاہ میں مولا کریم شرف قبولیت عطا فرما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔